آج ہم ایک ایسی کتاب کے خیالات میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جس نے نا برِ صغیر میں فکر و نظر کے کئی آپ کہہ لیں دریچے کھولے. سبط حسن کی نوید فکر. جی. یہ کتاب ریاست، مذہب اور معاشرے کے درمیان جو صدیوں پر پھیلے ہوئے پیچیدہ اور بدلتے ہوئے رشتے ہیں نا ان کا جائزہ لیتی ہے، ایک تاریخی اور آپ کہہ لیں فلسفیانہ زاویے سے. بالکل. اور اس کتاب کی جو بنیادی خوبی ہے وہ اس کا وسیع تاریخی کینوس ہے. سبط حسن صاحب ہمیں قدیم ترین تہذیبوں سے لے کر 20ویں صدی تک کے ایک لمبے سفر پر لے جاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ حکومت، اختیار، عقیدے، یہ تصورات کیسے وقت کے ساتھ بدلے ہیں. یہ کوئی جامد چیزیں نہیں تھیں. صحیح. وہ صرف واقعات نہیں بتاتے بلکہ ان کے پیچھے جو سماجی، معاشی، سیاسی عوامل تھے نا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوید فکر کے اس کہہ لیں وسیع سمندر سے کچھ اہم موتی چنیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. جی. خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سبط حسن تاریخ کے اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو تھیوکریسی سے سیکولرزم تک کا سفر ہے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. بالکل. اور ان کے تجزیے سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اس فکری جستجو کا آغاز کرتے ہیں. ضرور. اچھا، تو شروعات کرتے ہیں بالکل ابتدا سے. تھیوکریسی یعنی وہ نظام جہاں ریاست اور مذہب وہ ایک ہی ہیں. جی. اور حکمران کو خدائی نمائندہ یا دیوتا سمجھا جاتا ہے. سبط حسن قدیم ریاستوں میں اس کی جڑیں کیسے دیکھتے ہیں؟ سبط حسن یہ بتاتے ہیں کہ جو قدیم ترین تہذیبیں تھیں جیسے مصر ہے، میسوپوٹیمیا ہے یعنی سمیری تہذیب، وہاں ریاست کا وجود مذہب سے الگ تھا ہی نہیں. اچھا. جی. مصر میں تو فرعون کو را یعنی سورج دیوتا کا بیٹا مانا جاتا تھا. وہ بوقت بادشاہ بھی تھا اور سب سے بڑا پجاری بھی. اسی طرح سمیر میں جو شہری ریاستیں تھیں ان کے حکمران پتیسی کہلاتے تھے، جس کا مطلب تھا دیوتا کا کرایہ دار کسان یا نائب. اچھا، دیوتا کا نائب. جی. وہ زمین کا مالک نہیں بلکہ دیوتا کی طرف سے منتظم سمجھا جاتا تھا. سارے قانون، رسومات، یہاں تک کہ کھیتی باڑی کے طریقے بھی وہ مذہبی احکام کے ہی تابع تھے. یعنی اقتدار اور مذہب اس قدر ملے ہوئے تھے کہ انہیں الگ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بالکل. اور قانون کا ماخذ بھی وہ الہامی ہی مانا جاتا تھا. جی بالکل. قانون تو سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کی طرف سے آئے ہیں. جیسے بابل کا بادشاہ تھا حمورابی، اس نے اپنا مشہور قانونی ضابطہ جو دیا تو دعویٰ کیا کہ یہ سورج دیوتا شاماش سے ملا ہے. اچھا. اسی طرح بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جو احکامات ملے وہ ان کی شریعت کی بنیاد بنے. تو ان معاشروں میں طاقت کے مرکز بس 2 ہی طبقے تھے، شاہی خاندان اور پروہت یعنی پجاری طبقہ. اور اکثر یہ دونوں طبقے آپس میں ملے ہوئے بھی ہوتے تھے یا ان کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے تھے. یہی مذہبی جواز تھا جو حکمران طبقے کو عوام پر پورا اختیار دیتا تھا. یہ تو واقعی ایک بڑا مستحکم نظام لگتا ہے جو ہزاروں سال چلا. جی ہاں. پھر کتاب میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر آتا ہے. وہاں ریاست کا ارتقاء کیسے ہوا؟ کیا وہ بھی اسی تھیوکریٹک پیٹرن پر تھا یا کچھ فرق تھا؟ سبحت الحسن بنی اسرائیل کی تاریخ کو ایک آپ کہہ لیں ارتقائی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں. ایک قبائلی معاشرے سے ایک منظم ریاست بننے کا عمل. صحیح. حضرت موسیٰ کے بعد ایک لمبے عرصے تک ان میں کوئی مرکزی بادشاہت نہیں تھی بلکہ قاضی ہوتے تھے، ججز، جو قبائلی رہنما بھی تھے اور مذہبی رہنمائی بھی کرتے تھے، جیسے سیموئل تھے. اچھا. پھر جیسا کتاب میں بیان ہے، ارد گرد کی قوموں کو دیکھ کر یا شاید اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بھی ایک بادشاہ مانگا. اچھا، عوام نے مانگا؟ جی، عوام نے مطالبہ کیا. سیموئل میں پہلے تو اس خیال کی مخالفت کی، کہا کہ یہ تو خدا کی حاکمیت کے خلاف ہے، لیکن پھر آخرکار سول یعنی طالوت کو پہلا بادشاہ مقرر کیا. تو یہ ایک طرح کی تبدیلی تھی جو عوام کے کہنے پر آئی؟ یہ ایک اہم موڑ تھا. اس کے بعد پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ادوار آئے. بنی اسرائیل کی ریاست اپنے عروج پر پہنچی، ایک منظم سلطنت بنی. یروشلم میں ہیکل سلیمانی بنا جو ان کا مذہبی اور سیاسی مرکز تھا. لیکن یہاں بھی بادشاہت کا جواز تو مذہبی ہی تھا. بادشاہ خدا کا منتخب کردہ ہی سمجھا جاتا تھا. مگر یہ جو سفر تھا قاضیوں کے دور سے بادشاہت تک کا، جی، یہی سفر ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی ڈھانچے حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں.
یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا نہ بدلنے والا نظام نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ قانون، ادارے، رسومات، ان میں بھی تبدیلی آتی رہی۔ یہ ارتقاء کا تصور واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس پر نوید فکر میں بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے اور جو آج بھی بہت سے مباحث کا مرکز ہے، اسلامی ریاست کا تصور۔ جی ہاں، یہ بہت اہم بحث ہے۔ ثبت حسن اس تصور کو کس تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ثبت حسین یہاں بھی اپنا وہی تاریخی اور ارتقائی نقطۂ نظر قائم رکھتے ہیں۔ وہ اس خیال کو آپ کہہ لیں چیلنج کرتے ہیں کہ اسلام کوئی ایک مکمل طے شدہ سیاسی نظام یا آئین دیتا ہے جو ہر دور اور ہر جگہ کے لیے بالکل ویسا ہی قابل عمل ہو۔ اچھا، وہ بات شروع کرتے ہیں ریاست مدینہ سے۔ میثاق مدینہ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، جس کے تحت مدینہ میں ایک کثیر المذہبی معاشرہ بنا، جہاں مسلمان بھی تھے، یہودی قبائل بھی تھے، دوسرے عرب بھی تھے۔ جی، ان سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئیں۔ ان کے نزدیک یہ ریاست اپنے خاص تاریخی حالات کی پیداوار تھی۔ یہ کوئی ایسا آفاقی ماڈل نہیں تھا جسے بعد کے زمانوں پر بالکل اسی طرح لاگو کیا جا سکے۔ پھر خلفائے راشدین کے دور کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے، جسے اکثر ایک مثالی اسلامی ریاست کہا جاتا ہے؟ وہ خلفائے راشدین کے دور کا، ان کے انتخاب کے طریقوں کا، جو ہر خلیفہ کے لیے الگ تھے، اور ان کی حکومت کرنے کے انداز کا احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر، ان کا انتخاب سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، حضرت عمر کی نامزدگی ہوئی، حضرت عثمان کا انتخاب ایک کمیٹی نے کیا، حضرت علی کا انتخاب زیادہ عوامی حمایت سے ہوا۔ یہ فرق خود بتاتا ہے کہ کوئی ایک فکسڈ طریقہ نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن ثبت حسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ دور بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عثمان کے آخری دور میں، پھر حضرت علی کے دور میں جو شدید سیاسی اختلافات ہوئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، اور آخر میں حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت کا ملوکیت میں یعنی موروثی بادشاہت میں بدل جانا، یہ سب تاریخی حقائق ہیں۔ اور ان تاریخی حقائق کی روشنی میں وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ تاریخ کے کسی ایک دور کو، چاہے وہ کتنا ہی اہم یا مقدس کیوں نہ ہو، اسے وقت اور جگہ سے الگ کر کے ایک دائمی ماڈل بنا دینا اور آج کی پیچیدہ قومی ریاستوں کے دور پر اسے زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ خود تاریخ کو سمجھنے اور حقیقت پسندی کے خلاف ہے۔ یعنی وہ مولانا مودودی جیسے مفکرین پر تنقید کرتے ہیں؟ جی، وہ مولانا مودودی کے حکومت الہیہ یا تھیو ڈیموکریسی کے تصورات پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے ایک خاص حصے کو آئیڈیل بنا کر حال کے مسائل کا حل اس میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ تو پھر قرآن کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ ثبت حسن کے مطابق قرآن ریاست کی ساخت یا قانون سازی کے تفصیلی طریقوں یا حکومتی اداروں کے بارے میں کوئی بلو پرنٹ نہیں دیتا۔ وہ بنیادی اخلاقی اصول دیتا ہے: عدل و انصاف، مساوات، شورا یعنی باہمی مشاورت۔ اچھا، یہ رہنما اصول ہیں۔ ان کی تشریح اور ان کا عملی اطلاق ہر دور کے مسلمان اپنے زمانے کے تقاضوں اور اپنی اجتماعی دانش کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔ یہاں وہ علامہ اقبال کے اجتہاد اور ریاست کے متحرک تصور کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ اصول تو مستقل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا اطلاق اور نظام سازی کا عمل بدلتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا مغرب کا رخ کرتے ہیں۔ کتاب میں یورپ کی تاریخ، خاص طور پر قرون وسطی میں کلیسا کا عروج اور پھر سیکولرزم کا ظہور، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ سفر کیسا تھا؟ قرون وسطی کا یورپ وہ کیتھولک چرچ کے زبردست اثر و رسوخ کا دور تھا۔ چرچ صرف ایک مذہبی ادارہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی طاقت بھی تھا۔ اچھا، معاشی طاقت بھی؟ جی ہاں، اس کے پاس وسیع زمینیں تھیں۔ کہتے ہیں یورپ کی 1/3 زرخیز زمین چرچ کی ملکیت تھی۔ وہ عشر یعنی ٹائتھ نام کا ٹیکس لیتا تھا۔ اس کی اپنی عدالتیں تھیں اور وہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کرتا تھا۔ عجب۔ پوپ کا اختیار تو تقریباً مطلق سمجھا جاتا تھا۔ علم، فکر، فن سب پر چرچ کی گہری چھاپ تھی۔ تو پھر اس اتنی طاقتور گرفت سے نکلنے کا عمل کیسے شروع ہوا؟ یہ نشاط ثانیہ اور تحریک اصلاح مذہب کا کیا کردار تھا اس میں؟ یہی وہ دور ہے جہاں یورپ میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں۔ نشاط ثانیہ، رینیسانس، جو تقریباً 14ویں صدی میں اٹلی سے شروع ہوئی، وہ قدیم یونانی اور رومی علوم و فنون کو دوبارہ زندہ کرنے کی تحریک تھی۔ اس نے انسان، اس کی عقل اور دنیاوی زندگی کی اہمیت پر زور دیا۔
جو قرون وسطی کی آخرت پرستی سے ذرا مختلف تھا۔ اس نے چرچ کے فکری تسلط پر سوال اٹھائے۔ اچھا۔ پھر 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر کی قیادت میں تحریک اصلاح مذہب ریفارمیشن شروع ہوئی۔ اس نے پوپ کے مذہبی اختیارات کو براہ راست چیلنج کیا، بائبل کے مقامی زبانوں میں ترجمے اور اس کی ذاتی تشریح پر زور دیا۔ جی۔ اور کیتھولک چرچ کے اندر جو بدعنوانیاں تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس سے پروٹسٹنٹ فرقے بنے اور یورپ میں پھر مذہبی جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا، جس نے آخرکار ریاست اور چرچ کو الگ کرنے کی سوچ کو تقویت دی۔ اور یہیں سے پھر سیکولرزم کا تصور واضح ہونا شروع ہوا کہ ریاست کو مذہبی اداروں کے کنٹرول سے الگ کیا جائے۔ بالکل۔ لفظ سیکولرزم لاطینی سیکولم سے ہے، جس کا مطلب ہے زمانہ یا دنیا۔ اس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ دنیاوی معاملات جیسے سیاست، قانون، تعلیم، معیشت، ان کو مذہبی عقائد اور اداروں کے براہ راست کنٹرول سے آزاد کیا جائے۔ اور فیصلے کس بنیاد پر ہوں؟ فیصلے انسانی عقل، تجربے، مشاہدے اور عوامی مفاد کی بنیاد پر ہوں۔ سبط حسن بتاتے ہیں کہ یہ اصطلاح باقاعدہ طور پر 19ویں صدی کے وسط میں ایک انگریز مفکر تھے، جارج جیکب ہولیوک، انہوں نے وضع کی۔ اچھا، ہولیوک نے؟ جی، وہ ایک ایسے سماجی نظام کے حامی تھے جو مذہب پر انحصار کیے بغیر اخلاقیات اور انسانی فلاح و بہبود پر قائم ہو۔ لیکن اس خیال کی جڑیں یورپ کی صدیوں پر محیط فکری اور سیاسی کشمکش میں ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ نے پہلے ذکر کی تھی کہ سبط حسن یورپ میں اقلیت پسندی کے فروغ میں مسلم مفکرین کے اثر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے وہ اجاگر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں جب ابن رشد جیسے مسلم فلسفیوں کی کتابیں، خاص طور پر ارسطو پر ان کی شرحیں، ان کے لاطینی ترجمے یورپ پہنچے، اچھا، تو انہوں نے وہاں ایک فکری ہلچل مچا دی۔ ابن رشد نے عقل اور فلسفے کی اہمیت پر زور دیا تھا اور وحی اور عقل میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یورپ میں ان خیالات نے اس سکولاسٹک فلسفے کی بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر چرچ کے روایتی عقائد کو چیلنج کرنے اور اقلیت پسندی یعنی ریشنلزم کی راہ ہموار کرنے میں مدد دی، جو بعد میں سیکولرزم کے فروغ کا سبب بنی۔ کمال ہے۔ تو یہ ایک طرح سے علم کی منتقلی تھی مشرق سے مغرب کی طرف۔ جی، ایک بالواسطہ منتقلی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک غیر متوقع پہلو ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم کیس سٹڈی جس کا کتاب میں ذکر ہے وہ ہے جدید ترکی کی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور مصطفیٰ کمال اتاترک کی سیکولر اصلاحات۔ سبط حسن اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ترکی کی مثال جو ہے وہ 20ویں صدی میں ریاست اور مذہب کے تعلق میں ایک بہت بڑی ڈرامی تبدیلی کی علامت ہے۔ صدیوں پرانی خلافت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی۔ جی، مصطفیٰ کمال پاشا یعنی آتاترک، ان کی قیادت میں قوم پرستوں نے ملک کو متحد کیا، بیرونی قبضے سے آزاد کرایا اور 1924 میں خلافت کے ادارے کو ہی ختم کر دیا۔ ختم کر دیا؟ جی، ختم کر کے ترکی کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا۔ آتاترک کا ویژن ترکی کو ایک ماڈرن مغربی طرز کی سیکولر ریاست بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑے انقلابی اقدامات کیے۔ وہ اقدامات کیا تھے؟ کیا صرف خلافت کا خاتمہ ہی تھا؟ نہیں، وہ تو صرف شروعات تھی۔ انہوں نے اسلامی شریعت پر مبنی قوانین ختم کر کے سوئٹزرلینڈ، اٹلی، جرمنی سے لیے گئے سول، فوجداری، تجارتی قوانین نافذ کی۔ اچھا، مذہبی عدالتیں ختم کر دیں، نظام تعلیم کو مکمل طور پر سیکولر بنایا، مدارس بند کر دیے، مخلوط تعلیم رائج کی، عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط اپنایا۔ لاطینی رسم الخط کیوں؟ تاکہ مغربی علوم تک رسائی آسان ہو اور ماضی سے ایک علامتی رشتہ بھی کٹ جائے۔ خواتین کو ووٹ کا حق دیا، سرکاری ملازمتوں اور عوامی مقامات پر حجاب پر پابندی لگائی، مغربی لباس، موسیقی، طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کی۔ اذان کا بھی سنا ہے؟ جی، اذان ترکی زبان میں دینے کا حکم ہوا۔ یہ بہت بڑی اور بہت تیز رفتار تبدیلیاں تھیں۔ کتاب میں یہاں ضیاء گوک آلپ کے تہذیب اور تمدن کے فرق کا ذکر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے؟ ضیاء گوک آلپ نوجوان ترکوں کے ایک اہم نظریاتی رہنما تھے۔ انہوں نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی کہ تہذیب یعنی کلچر اور تمدن یعنی سویلائزیشن یہ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، کیسے؟ تہذیب کسی قوم کی روح ہوتی ہے، اس کی زبان، اقدار، مذہب، فنون، رسوم و رواج۔ یہ مقامی ہوتی ہے، مخصوص ہوتی ہے۔
جبکہ تمدن سے مراد ہے مادی ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعتی پیداوار، ریاستی اور معاشی ادارے۔ صحیح۔ یہ عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں اور انہیں دوسری قوموں سے سیکھا اور اپنایا جا سکتا ہے۔ گوکلپ کا نظریہ تھا کہ ترکی کو مغربی تمدن تو ضرور اپنانا چاہیے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، جدید ادارے، لیکن اپنی تہذیب یعنی اسلامی اور ترک ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو سبط حسن اس فرق کو مانتے ہیں؟ وہ اس فرق کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن شاید یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ عملی طور پر اتا ترکی اصلاحات نے تمدن کے ساتھ ساتھ تہذیب کے بھی بہت سے پہلوؤں کو مغربی رنگ میں رنگ دیا، جس پر ترکی میں آج تک بحث جاری ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ بحث ہے۔ اچھا، اب گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، پاکستان کا تناظر۔ اگرچہ نوید فکر کا بنیادی موضوع پاکستان نہیں ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ریاست کی نوعیت کے حوالے سے جو ایک نظریاتی کشمکش رہی، کیا سبط حسن اس پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں؟ جی، کتاب کے آخری ابواب میں وہ قیام پاکستان کے بعد ہونے والی آئینی اور نظریاتی بحثوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ مسلم لیگ کے کردار، قائد اعظم کے تصور ریاست اور تحریک پاکستان کے مختلف محرکات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے رہنماؤں کا ویژن ایک ایسی جدید، جمہوری اور فلاحی ریاست کا تھا جس میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب و ملت برابر کے حقوق حاصل ہوں، اور جہاں مذہب ریاست کا نہیں بلکہ افراد کا ذاتی معاملہ ہو۔ لیکن پھر قرارداد مقاصد اور اس کے بعد کی بحثیں؟ وہ 1949 کی قرارداد مقاصد کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور عوام کے اختیارات کو امانت قرار دیا گیا۔ وہ اسے ایک طرح کا سمجھوتا سمجھتے ہیں جو ریاست کے مذہبی اور جدید جمہوری کردار کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ تاہم وہ یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان میں ریاست کی اسلامی نوعیت طے کرنے پر بحثیں تیز ہو گئیں۔ مختلف مکاتب فکر کی طرف سے اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبات آئے، آئین سازی کا عمل لمبا اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ جی۔ کبھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا، کبھی خاص فقہی قوانین کے نفاذ پر زور دیا گیا۔ سبط حسن ان تمام بحثوں کو اپنے وسیع تر تاریخی تناظر میں رکھتے ہوئے یہ نتیجے نکالتے ہیں کہ یہ کشمکش بھی اسی ارتقائی عمل کا حصہ ہے جس سے اکثر نئے آزاد ہونے والے معاشرے گزرتے ہیں۔ یعنی ماضی اور حال میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش؟ جی، جہاں ماضی کی روایات اور حال کے تقاضوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی ایک جامد فارمولے پر اصرار کرنے کے بجائے وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد اور جمہوری عمل کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو گویا پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا بنیادی پیغام وہی تاریخی ارتقاء اور تبدیلی کو قبول کرنے کا ہے؟ بالکل، ان کا زور اسی بات پر ہے کہ معاشرتی اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ نامیاتی ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں، بدلتے ہیں۔ پاکستان کی نظریاتی بحثوں کو بھی وہ اسی تاریخی تسلسل میں دیکھتے ہیں، ایک ایسی قوم جو اپنی شناخت، اپنی تاریخ اور جدید دنیا میں اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آج ہم نے سبط حسن کی نوید فکر کے وسیع فکری منظرنامے پر ایک آپ کہہ لیں طائرانہ نظر ڈالی۔ قدیم تھیوکریسی سے سفر شروع کیا، بنی اسرائیل میں ریاست کا ارتقاء دیکھا، اسلامی تاریخ میں خلافت اور ملوکیت کے تجربات، یورپ میں چرچ کا عروج و زوال اور سیکولرزم کا ظہور، ترکی کی مثال، اور آخر میں پاکستان کے نظریاتی چیلنجز تک ہم نے دیکھا کہ ریاست اور مذہب کا رشتہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہا۔ یقیناً، اور سبط حسن کا جو مرکزی خیال ہے جو بار بار سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ کا دھارا ہمیشہ آگے کی طرف بہتا ہے۔ معاشرتی، سیاسی، معاشی حقیقتیں بدلتی رہتی ہیں، اور ان بدلتی ہوئی حقیقتوں کے ساتھ چلنے کے لیے فکری جمود کو توڑنا ضروری ہے۔ صحیح۔ ماضی سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے، لیکن ماضی کو حال پر مسلط کرنے کی کوشش اکثر ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان کے نزدیک عقل، تجربہ اور عوام کی اجتماعی دانش ہی مستقبل کی راہ متعین کرنے کے بہترین رہنما ہیں۔ بالکل درست۔ یہ کتاب واقعی غور و فکر کے کئی دروازے کھولتی ہے اور ہمیں تاریخ کو ایک جامد چیز کے بجائے ایک متحرک عمل کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔
جی ہاں، سننے والوں کے لیے آج کا آخری نقطہ جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ سبط حسن جس تاریخی تسلسل، تبدیلی اور ارتقاء پر اتنا زور دیتے ہیں، اس تاریخی شعور کو اپنانا آج کے دور میں جب ہم اپنے معاشرے میں یا عالمی سطح پر ریاست، مذہب، ثقافت اور جدیدیت کے ان پیچیدہ رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہمیں زیادہ حقیقت پسند، زیادہ روادار اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار نہیں کر سکتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔